دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ لگے گو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، نہ پائیدار ہوگا۔ تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں دعوت دیتا ہوں مزمل حیدر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور واضح و نصیحت سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی احد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات، اس آسمانی کتاب نے جس کے عجائب و غرائب ختم ہونے کو نہیں آتے اور جس کی تازگی میں کبھی فرق نہیں آتا، اس کتاب نے انسانیت میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ انسانیت کے وہ ذخائر جو خام اشیاء کی شکل میں پڑے پڑے ضائع ہو رہے تھے، جن کی افادیت اور مصرف کی کسی کو خبر نہ تھی، اور جن کو جہالت، کفر اور کم ہمتی نے برباد کر رکھا تھا، اس قرآن نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا، دی ہوئی صلاحیتیں ابھار دی، اندرونی استعدادیں اجاگر کر دی، پھر ہر ایک کو اس کی صحیح جگہ عطا فرما دی۔ گویا کہ انسان بے جان پتھر تھا، اب وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ وہ بے حس و حرکت مردہ تھا، قرآنی انقلاب سے زندہ ہو کر دنیا پر حکومت کرنے لگا۔ پہلے نابینا تھا، جس کو خود راستے کا پتہ نہ تھا، قرآنی انقلاب سے ساری دنیا کا رہبر و رہنما بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ حضرات، اس قرآن کی بدولت عرب کی تباہ شدہ قوم میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ دنیا نے تھوڑے عرصے میں ان میں وہ عظیم الشان شخصیتیں دیکھی جو عجوبہ روزگار اور دنیا کی تاریخ میں یادگار ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے باپ خطاب کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کے باپ ان کو جھڑکا کرتے تھے، قرآن انقلاب کے بعد وہی عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ ایک بار کی تمام عالم کو اپنی عظمت و صلاحیت سے متحیر کر دیتے ہیں اور کیسر و کسریٰ کو تخت و تاج سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک طرف ولید کے فرزند خالد رضی اللہ عنہ نے جزیرۃ العرب کے علاقوں میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ کی تھی، اچانک قرآنی انقلاب سے سیف من سیوف اللہ بن کر چمکتے ہیں۔ یہ خدائی تلوار روم پر بجلی بن کر گرتی ہے اور تاریخ کے طول و عرض میں اپنے تذکرے چھوڑ جاتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام سے قبل ان کی کسی بڑی قیادت کا ذکر نہیں ملتا، قرآنی انقلاب کے باعث مدائن کی کنجیاں سنبھال لیتے ہیں اور عراق و ایران کو اسلامی سلطنت میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے فاتح عجم کہلاتے ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا مقداد، سیدنا ابو دردہ، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہم۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع درخشندہ ستاروں کی زندگیوں میں قرآن نے ایک انقلاب برپا کیا کہ دنیا کے عظیم عالموں میں شمار ہونے لگے، جن سے علم کی نہریں بہتی ہیں اور حکمت ان کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ قلب کے سچے علم کے گہرے تکلف سے دور بات کرتے ہیں تو زمانہ ہمتن گوش ہو کر سننے لگتا ہے، خطاب کرتے ہیں
تو دنیا کی مؤرخ کا قلم لکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے کہ کوئی لفظ ضائع نہ ہو۔ قرآن میں ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پھر فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ حضرات، موجودہ عالم اسلام کو درپیش تمام مسائل کا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تو رسوائی اور ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اگر آج بھی ہم قرآنی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر لیں تو دنیا میں رفعت و بلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن اب بھی زندگی اور طاقت کا ایسا سرچشمہ ہے جس سے عالم اسلام کی خشک رگوں میں زندگی کا گرم اور تازہ خون پھر دوڑ سکتا ہے۔ اس انقلاب سے ایک اونگتی ہوئی قوم ایک پرجوش، بے چین اور سرگرم عمل قوم بن سکتی ہے۔ اس کے انقلاب سے پھر ایک بار ایمان اور نفاق، یقین اور شک، وقتی فوائد اور مستحکم عقائد، موقع پرست ذہنیت اور حق پرست ضمیر کے درمیان پھر مار کا کارزار گرم ہو سکتا ہے۔ پھر جسمانی راحت اور قلب کی سکون تن آسانی کی زندگی اور شہادت کی موت کے درمیان کشمکش پیدا ہو سکتی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن کو اپنا دستور حیات بنا لے تو پھر قرآنی انقلاب برپا ہوگا اور مسلمانوں کا بچہ بچہ یہ اعلان کرے گا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رکھے گو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، نہ پائیدار ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔